بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو اسلامی سبق آموز چینل میں خوش آمدید اور محبت و برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو اپنے غلام سے اظہار فرمایا۔ غلام آپ کا بڑا وفادار تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا، اے غلام، آج مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے 8 میل دور جانا پڑے گا دریا کے پاس مچھلی لینے، اور 8 میل واپس آنا پڑے گا مچھلی لے کے۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنے دو، کھاتے ہی نہیں۔ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا کہ 8 میل جانا اور 8 میل واپس آنا صرف میری مچھلی کے لیے۔ چھوڑو غلام، اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی۔ غلام کہتا ہے، میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش کی ہی نہیں تھی، پر آج جب خواہش کی ہے تو میں نے دل میں خیال کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی مرتبہ خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کروں، کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتا ہے، جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، عصر ان کی وہی ہو جائے گی۔ غلام کہتا ہے کہ میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی اور 2 رکعت سنت نماز پڑھ کر میں گھوڑے پر بیٹھا۔ عربی نسل کا گھوڑا تھا۔ دوڑا کر میں دریا پر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس آ گیا، اور گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا ہوا ہے وہ خشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر فاروق دیکھ نہ لے۔ غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کا پسینہ تو خشک ہو گیا، پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جم گیا تھا، جو واضح نظر آ رہا تھا کہ گھوڑا کئی سفر پر گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ نہ لے۔ پھر میں جلدی سے گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور اسے جلدی سے غسل کرایا اور اسے لا کر چھاؤں میں باندھ دیا۔ فرماتے ہیں، جب عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر آئے، میں نے بھی نماز ان کی پیچھے پڑھی تھی۔ گھر آئے تو میں نے کہا، حضور، اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے، اور بس تھوڑی ہی دیر میں مچھلی پکا کے پیش کرتا ہوں۔ کہتا ہے، میں نے یہ الفاظ کہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے۔ گھوڑے کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا، اور پھر اس کے کانوں کے پاس گئے۔ پھر ایک کان اٹھایا اور کہنے لگے، اے غلام، تو نے سارا گھوڑا تو دھو دیا، لیکن کانوں کے پیچھے پسینہ صاف کرنا بھول گیا، تجھے یاد ہی نہیں رہا، اور یہاں تو پانی ڈالنا بھول گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل زمین پر گئے اور کہنے لگے، او یار، ادھر آ، تیری وفا میں مجھے کوئی شک نہیں، اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں، کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں۔ میں تو دعائیں مانگتا ہوں، اے اللہ، میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف کر دے۔ میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کیا۔ اور بات کو جاری رکھتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یار، ایک بات تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں فریاد کرے کہ یا اللہ، عمر نے مجھے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا، اے اللہ، میں جانور تھا، بے زبان تھا، تو پھر اے غلام، تو بتا، میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی احکم الحاکمین کے حضور گھوڑے کے سوال کا کیا جواب دے گا؟ غلام کہتا ہے، میں اپنے باپ کے فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا تھا جتنا آج رویا ہوں، آج تڑپا ہوں۔ غلام رونے لگا۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے،
اب اس طرح کر گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال دے، اور یہ جو مچھلی لے کے آئے ہو اسے مدینہ کے غریب گھروں میں تقسیم کر دو، اور انہیں مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی بھی دعا کرے اور عمر کی معافی کی بھی دعا کرے۔ تو میرے عزیز محترم ساتھیوں، اس میسج کو آپ ہی سن کر آگے نہ بڑھ جائیں، بلکہ اپنے ساتھیوں، اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ ممکن ہے کہ یہ میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔